ہاروت اور ماروت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی بابل کے شہر میں کسی کنویں میں موجود ہے، کیا ریالٹی ہے اس کی؟ جی ہاں، یہ بالکل یہ روایات کے اندر ہے کہ ہاروت اور ماروت جو ہیں وہ اسلامی نقطۂ نظر سے تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن جو تاریخی روایات ہیں اس حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر پہنچ کے، اس کا اسلامی روایت سے تعلق نہیں، انہوں نے یہاں پہنچ کر کچھ ایسے گناہ کر دیے جو ان کو نہیں کہے گئے تھے۔ مثلا وہ ملائکہ تھے، جس حوالے سے تاریخ کے اندر باتیں آتی ہیں عیسائی کتب کے اندر کہ وہ ملائکہ تھے، فرشتے تھے۔ انہوں نے اعتراض کیا باری تعالیٰ پر کہ تو نے انسان کیوں بنایا ہے، یہ دیکھ یہ گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ نفس لگایا ہے جس کی بنیاد پر وہ گناہ کرتا ہے۔ تو ان کو ان کی گزارش پر اور ان کی ریکویسٹ پر اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے اندر جذبات اور داعیات پیدا کر دی جو انسان میں تھے۔ ان جذبات اور داعیات کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ میری تخلیق پر تم جو اعتراض کرتے ہو، تم اس پر کتنا ضبط کر سکتے ہو، تم اس آزمائش پر کتنا پورا اتر سکتی ہو۔ تو جب ان میں وہ خصوصیات پیدا کی جو کہ انسان کی شہوت طلبی کی خصوصیات ہیں، تو وہ پھر اپنے اوپر ضبط نہ کر سکے اور وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے اور بدکاری میں مبتلا ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے توبہ کی تو ان کی توبہ کا یہ سلسلہ طے پایا کہ ان کو بطور سزا اللہ نے فرمایا دیکھ لو آخرت کی سزا منظور ہے یا دنیا کی سزا۔ تو انہوں نے دنیا کی سزا کو قبول کیا، تو سزا کے طور پہ وہ دونوں کنویں کے اندر بند کر دیے گئے۔ اب جب آخرت ہوگی تو ان کے اس عمل کی سزا مکمل ہو چکی ہوگی اور وہ اسی طرح ملائکہ کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ یہ ایک پورا متھ ہے اور پوری سٹوری ہے جو کتابوں میں آئی ہے، لیکن اسلامی تاریخ جو ہے وہ اس کو بیک اپ نہیں کرتی۔ ایک کنفیوژن آف لینگویج کا بھی ذکر ملتا ہے، یہ کنفیوژن آف لینگویج کیا تھی؟ یہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بائبل کی آیات کو تلاوت کی، آپ نے اس میں دیکھا کہ یہ سب ایک زبان بولتے ہیں۔ زبان کیا ہوتی ہے؟ ابلاغ کا ذریعہ، انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتی ہے۔ تو ایک زبان بولنا یہ اشارہ ہے کہ یہ سب متحد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بائبل میں اس کا ذکر آیا کہ خداوند نے جب اس ٹاور کو دیکھا اور سراہا کہ انہوں نے گارے کی بجائے اپنا دوسری چیز کے ساتھ اور مٹی کے بجائے اینٹوں کے ساتھ پھر اینٹوں کو آگ میں پکا کے یہ عمارت بنائی اور خداوند نے اتر کے اس کی تعریف کی، تو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ایک زبان بولتے ہیں۔ کنفیوژن اور ٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ایک ایسا فتنہ پیدا کیا جائے گا اور ایک ایسی آزمائش پیدا کی جائے گی کہ یہ ایک دوسرے کی زبان سمجھ نہیں سکیں گے، ان کی زبانوں میں اختلاف ہو جائے گا، ان کے لہجوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ گویا کہ ہر علاقے، ہر مذہب اور ہر تہذیب میں اختلاف کی کچھ نہ کچھ وجوہات بنتی ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایک اختلاف کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا زبان، ان کا لہجہ، ان کا تمدن ایک سا نہیں رہے گا، اور جب ان کا لہجہ ایک سا نہیں رہے گا ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ بائبل نے بھی اس کا ذکر کیا، تالمود میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ان کا جو اصل سٹرینتھ تھی وہ کیا تھی؟ ان کا ہم زبان ہونا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب ایک جگہ پر جمع ہو گئے، انہوں نے اپنی قوتوں کو جمع کر لیا، صلاحیتوں کو جمع کر لیا، جس کے نتیجے میں یہ میٹروپولیٹن سٹی بنا۔ مگر جب ان کے اندر وہ ہاروت اور ماروت آئے، انہوں نے آزمائش ڈالی، جادو سکھایا، تو اس آزمائش کے ساتھ ساتھ ایک اور جو آزمائش آئی وہ زبان کے اختلاف کی آئی، کنفیوژن اور ٹنگ کی آئی کہ ایک بندہ کچھ کہتا اور دوسرا کچھ سمجھتا، جس سے ان کے درمیان اختلاف ہوتا گیا اور وہ فرقے در فرقے بنتے گئے، اور بالآخر وہ اپنے بھی دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کے بھی دشمن ہو گئے، اپنے شہروں کو، ملکوں کو تقسیم کرنے والے بھی بن گئے، اور ان کی پوری قوم کے اندر بھی یہ کنفیوژن آف ٹنگ نے ان کو زوال کی طرف چلا دیا، یعنی جو اتحاد میں عروج تھا تو وہ زوال کی طرف گئے اور پھر ان میں تفریق آ گئی۔